بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 مارچ ہے۔ میں ویزے اور فلائٹ شیڈول کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن ایک دو ریکویسٹوں کے ساتھ۔ پہلی چیز یہ ہے الحمدللہ کہ ویزے جیسا آپ کو بولا بھی تھا کہ سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں، کچھ کے آ رہے ہیں، کچھ کے آنے ہیں۔ کئی بار کسی ایک ہی گروپ کے 5 لوگ ہیں، 4 کے آگے ہیں، ایک کا پینڈنگ ہے، وہ گھنٹے بعد 2 بعد یا اگلے دن کلیئر ہو رہا ہے۔ 2-3-4 دنوں میں یہ ساروں کے ویزے سامنے آ جائیں گے، چاہے کوئی لانگ پیکج والے ہیں یا شارٹ پیکج والے ہیں۔ 1-2 دن اوپر بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہے نا، میں نے پیچھے کہا تھا کہ امید ہے کل پرسوں سے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ پھر تھوڑے ملکی حالات ایسے خراب ہوئے، چیزیں تھوڑی پینڈنگ ہوئیں، ہمیں کہا گیا کہ آپ ویک آگے کا بول دیں، ہم نے ویک آگے کا بھی آپ کو بول دیا۔ اب چیزیں آہستہ آہستہ چل پڑی ہیں۔ حج ایپ جو نہیں چل رہی، جو بھائی بہن پوچھتے ہیں حج ایپ نہیں چل رہی، میں ہر ویڈیو میں بارہا بلا رہا ہوں، ریپیٹ پھر بتاتا ہوں۔ ایک مسئلہ حاجی کے ساتھ ہے، حاجی کو اپنی طبیعت کی بات چاہیے، کچھ دیکھتے نہیں، یا کچھ کو انٹرسٹ نہیں، یا کہ کئی بار ویڈیو نظر سے نہیں گزرتی، تو بس ہر کوئی آ کے نا اپنا کویسچن پوچھ کے جا رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے میرا بتاؤ، باقی کیا بول رہے ہو، کیا ہو رہا ہے، مجھے اس سے کوئی لین دین نہیں۔ تو بھائی اس طرح آپ بھی پریشان ہوتے ہو، ہمیں بھی کرتے ہو۔ حاجی ہر سال ایسے کرتا ہے، لیکن بس موج ہے اس کی، اس کو صرف اپنی بات چاہیے نا، اپنی طبیعت کی، تو اس طرح وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، ہمیں بھی کرتا ہے۔ تو بیسک چیز سمجھ لیں کہ ویزے آنے سٹارٹ ہیں۔ پہلی فلائٹوں والوں کے موسٹلی ساتھ ساتھ کلیئر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح فلائٹ شیڈول حج ایپ اپڈیٹ ہو رہی ہے، اس وجہ سے نہیں چل رہی۔ جو سب سے زیادہ پوچھتے ہیں نا حج ایپ کیوں نہیں کھل رہی، حج ایپ اپڈیٹ ہو رہی ہے اس کے فلائٹ شیڈول کے حوالے سے۔ جب وہ اپڈیٹ ہو جائے گی تو حج ایپ چل جائے گی۔ یہ میں کتنا ویلو وضاحت سے بتا رہا ہوں، جب فلائٹ شیڈول اپڈیٹ ہو جائے گا، حج ایپ پاک حج ایپ 2026 چل جائے گی، اوپن ہو جائے گی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس پہ کوئی پریشان نہ ہو، یہ لے میں اتنی وضاحت سے بتا دیا۔ ویزے بھی کلیئر ہو رہے ہیں۔ عید سے پہلے یہ چھوٹی عید، ساری چیزیں کلیئر ہو کے آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے پہلے بھی ایک بارہا بات بولی ہوئی ہے، رمضان خیر و عافیت کا گزاریں۔ یہ ویزے شیزے دیکھنا نہ ہمارے ذمے ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ جتنی ہم نے اس کی ٹینشن لی ہوئی ہے اتنی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں جو اس ٹائم فکر کرنے کی وہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے جس طرح کے ملکی حالات ہیں، جو نصاب چل رہے ہیں، کوئی پریشانی نہ بنے۔ ابھی تو ہمارے بہت سے بھائی بہن پچھلے سال والے پینڈنگ ہیں، تو ہمیں تو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے نا۔ بہت بار پہلے ایسے ہو چکا ہوا ہے کہ ہر چیز ہونے کے باوجود نصاب نہیں بنے، تو حاجی اس چیز کی فکر کرے۔ ویزا آ گیا، کوئی شورٹی نہیں ہے کہ ویزا آ گیا تو ہماری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ میں اپنی ذات سے ایک بات بتاتا ہوں، میں ابھی مدینہ میں ہوں، میری طبیعت 3 دن سے اللہ ایسی ہو گئی، یہ صرف اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں، ایسے حکم ہے کہ آپ صبر کے ساتھ رہو، اور ایسی چیزیں بتانی نہیں چاہیے نا، لیکن کس جگہ پہ اصلاح کی حکم ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کے پاؤں میں اتنی ہمت اور طاقت اور سانس اتنا پھولتا ہے کہ حرم نہیں جایا جا رہا۔ یہ ہے اللہ، جب اللہ جہاں بیٹھے کسی جگہ روک دیں یا کسی جگہ چلا دیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم نے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ ہم محض اپنی چوانی ٹھیانی جو دے دی ہوئی ہے گورنمنٹ کو 10-12-15 لاکھ، اور اس پہ مطمئن نہ ہو کہ بیٹھ جائے بس ہم نے پیسے اب جمع کروا دیے ہوں گے، ہم تو اب گئے بس۔ ہمیں بالخصوص اللہ کی طرف متوجہ رہنا کہ اللہ ہمارے لیے عافیت فرما، پوری امت مسلمان کے لیے عافیت فرما، جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس پہ عافیت فرما۔ ان چیزوں کی طرف اپنی ذات سے متوجہ رہیں۔ رمضان ہے، دعاؤں کی طرف رہیں۔ ہم اکثر آپ کو ہر بات بتاتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر تحمل سے چلیں۔ آپ حج کرنے آ رہے ہیں، اگر آپ یہاں صبر نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ وہاں بھی پریشان ہو، ہمیں بھی کریں گے، منسٹری کو بھی کریں گے۔ منسٹری نے تو چلو ہاتھ سائڈ پہ رکھے ہو نا، ادھر تک تو آپ کی بات ہی نہیں پہنچتی نا، انہوں نے اپنے نمبر پینڈنگ پہ ڈال دیے ہوئے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے حاجی لگا رہے، کیونکہ حاجی کو یہ میں نے 10-12 لاکھ روپے ان کو دے دیا، ہم نے تو خریدا ہوا ہے ان کو، ہم تو اب کچھ بھی بولیں گے، تو خیر وہ نہیں ملتے تو پھر وہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں۔ ابھی ایک حاجی صاحب تھے، ان کا بڑا پیارا میسج آیا ہوا تھا، کیا انہوں نے 2.25 منٹ کی بات کی اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا بولا، تو میں نے پھر ان کو پیار سے کہا حاجی صاحب یہ ایسے ایسے ہے، دیکھ لیں، تو پھر بس خاموش۔ تو اصل یہ مسئلہ بھی یہ بھی ہے نا کہ جو مصروف لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، یہ کاروبار میں چلے گئے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ اپنے کام میں بزی ہیں کہ بس ٹھیک ہے نا یار، ہمارے ذمہ جتنی چیزیں تھیں ہم نے کر دی ہوئی ہیں،
باقی جو منسٹری کا کام ہے وہ آہستہ آہستہ کر رہی ہیں، جب ہوں گے ہمیں بتا دیں گے، ہم اس کو انٹرٹین کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جن کو کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، بس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اخبار پکڑ دی ہیں ویسے بیٹھے رہے، تو ان کو روزانہ کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، پھر کوئی نہ ملا تو ہم تو ہوتے ہی ہیں، پھر وہ جو کسی کا بھی غصہ ہو، کسی کا بھی ہو، ساس کا ہو، مثال وہ بنی ہوئی ہے نا، بہو کا ہو، بھائی کا ہو، بیٹے کا ہو، کسی کا بھی ہو، اترنا کس پہ ہے؟ ہم پہ۔ چلیں جی، اگر حاجی اس سے خوش ہے تو خوش رہے، تو کسی قسم کی پریشانی والی بات انہی حوالوں سے نہیں ہے، فلائٹ شیڈول اور ویزے کے حوالے سے، یہ تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کلیئر ہو جائیں گے۔ رہی بات فکر کی، یہ ہے کہ دعا کریں اللہ رب العزت اپنی رحمت کر کے جو ملکی حالات ہیں وہ اچھے رہیں، پوری دنیا میں جو چل رہا ہے نصاب، تاکہ کوئی بھی چیز اوپر نیچے نہ ہو، اللہ نہ کرے، کیونکہ دیکھو کوئی نہ کوئی پریشانی بنی تو اس میں نہ قصور میرا، نہ منسٹری کا، نہ آپ کا، نہ کسی اور کا، تو یہ نظام الہی ہے۔ تو اصل حکم اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا ہے، اپنی ذات سے بھی رہیں کہ اللہ ہم نے اپنا مال بھی جمع کروا دیا، جو اس کی ایکٹیویٹی تھی، بائیو میٹرک ہوئی، ہم نے جو چیزیں تھیں ہم نے وہ ساری اپنی جانی بھی صرف کیے ہیں، مال بھی صرف کیا ہے، فکر بھی ادھر لگوائی ہے، حج کے اعمال بھی سیکھ رہے ہیں، جو چیزیں، جو ریکوائرمنٹ، جو آداب تقوی، جو چیزیں آپ کے گھر آنے کے لیے ہیں، ہم وہ سب کر رہے ہیں، بس آپ اپنی رحمت رکھنا۔ دیکھو اصل تو حاجی کا یہ ہے نا کہ بادشاہ کے دربار پہ آ رہے ہو تو اس کے لیے پھر دعائیں بھی مانگنی ہے، تیاریاں بھی کرنی ہیں، تو آپ الحمدللہ سب کر رہے ہو، آپ کی قربانی ہے، آپ نے مال جمع کروایا، آپ بینکوں میں بھاگے، آپ تشہیر سینٹروں میں گئے، مطلب مشکل ہے، آپ حج کے اعمال سیکھ رہے ہو، آپ اپنی پرچیزنگ کر رہے ہو، مطلب یہ اتنی اپنی طرف سے تو الحمدللہ ہر چیز پکی پڑی ہے، اب تو سر پہ آئی کھڑی چیزیں، اور مہینے سوا مہینے بعد فلائٹیں شروع ہو جانی ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ کی طرف ضرور متوجہ رہیں، یہ اعمال کرنے ہیں ہم نے، جو چیزیں بولیں گے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ لازم رہنا کہ اللہ ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، آپ کا حکم ہے، کریں گے بھی، آپ اپنی رحمت رکھنا۔ یہ چیزوں کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، ہم آپ کے لیے، میرے لیے بالخصوص دعا کریں، میری صحت کے لیے، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ساری چیزیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بہترین ترتیب سے چل رہی ہیں، بس صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور جو ٹوٹی پھوٹی چیز آپ کو بتاتے ہیں اس کو سن لیا کریں، تھوڑا سمجھ لیا کریں، جو چیز نہ سمجھ آئے وہ ویسے پوچھ لیا کریں کہ یہ چیز سمجھ نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا سا ہیلپ کر دیں تو جتنی ہم سے ہو سکے ہم کر بھی دیتے ہیں، جو آپ کو کویسچن آتے ہیں ان کے آنسر بھی دے دیتے ہیں۔ واٹس ایپ کا جو میل فیمیل گروپ ہیں وہ رمضان کی وجہ سے بند کیے ہوئے ہیں کہ رمضان ہے، رمضان خیر و عافیت سے گزاریں، اس میں تو صرف یہ فلائٹ شیڈول اور حج ویزا ہی آنا تھا نا، رمضان کے فوراً بعد، عید کے بعد گروپ سارے اوپن ہوں گے، دوبارہ وہی کویسچن آنسر ہوں گے جو پہلے ہوتے تھے، ساری چیزیں ایسی سموتھ چلیں گی۔ 25 کو آپ کی ٹریننگ دوبارہ دوسری شروع ہو جانی ہے، جن حاجی کیمپوں میں ہوں گی وہ آپ کو ہم بتا دیں گے۔ 10 دن پہلے آپ کی ویکسینیشن شروع فلائٹ سے ہو جانی ہے، جہاں جہاں ہوں گی وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، گفٹ کہاں سے کیسے ملیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، 1500 ریال جو آپ اپنے پیسے دے کے چینج کروا سکتے ہیں بینکوں سے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، آپ کو 48 گھنٹے پہلے آپ کی ویزا ٹکٹ یہ ساری چیزیں ملنی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، جو چیزیں اس طرح کی ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ تھوڑا تحمل کے ساتھ چلیں اور اپنا فوکس حج سیکھنے پہ کریں، انتظامی امور کی چیزیں انتظامیہ کے ذمہ چھوڑیں، جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں وہاں جا کے اعمال وہ آپ سیکھیں، مینا کیا کرنا ہے، عرفات کیا کرنا ہے، مزدلفہ کیا کرنا ہے، جمرہ کیا کرنا ہے، کنکری کیسے کرنی ہے، طواف زیارہ کیسے کرنا ہے، مینا حرم کے آداب کیا ہیں، مسجد نبوی کے آداب کیا ہیں، روضہ رسول پہ جا کے کیا کرنا ہے، ریاض الجنہ جا کے کیا کرنا ہے، یہ کام تو آپ ہی نے کرنے ہیں نا، انتظامیہ کے کام انتظامیہ کر دے گی، ٹوٹی پھوٹی خبر ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن جو آپ کے کرنے والے اعمال ہیں وہ تو آپ نے کرنے ہیں، وہ آپ سیکھیں۔ تو ہر بندہ جب اپنی اپنی ذمہ داری اپنی اپنی جگہ پہ نبھاتا پھرے گا، دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، تو مسئلہ ہی ختم، سارے کام اچھی طرح چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب ایک ہی بندہ چاہے کہ میں سارے پنگے لے لوں تو وہ جو اس کے ذمہ تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں نے کوئی اونچ نیچ کوئی کمی پیشی اوپر نیچے بولی ہو اس کے لیے معذرت ہے، ریکویسٹ ہے تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں، اگر کوئی چیز ایسی ہوئی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، نہ ہوئی تو پھر کیا بتانا، کچھ بھی نہیں۔ باقی تھوڑا فلو میں کچھ بول گیا ہوں تو اس کے لیے معاف کیجیے گا، کہا سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔